نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ اچھے ہی رہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے، ہمارا عقائد کورس چل رہا ہے کہ عقائد کیا ہوتے ہیں، عقائد کیا ہے، جس میں ہمارا پہلا پارٹ ہو چکا ہے، جس میں ہم نے جانا عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور اب اس اگلا جو پارٹ ہے تھوڑا اسی پہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور معلومات جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں، ہم جو بھی پڑھیں وہ ہمارے ذہنوں میں مضبوطی سے یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ایک ایسے یقین کامل کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو۔ عقیدہ ایک ایسے یقین کامل کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو اور اس میں اپوزٹ کا بالکل دخل نہ ہو، اور اس پر 100% یقین ہو کہ یہ بات بالکل سچی ہے، یہ نہیں کہ 50% مان لیا 50% نہیں مانا۔ عقیدے میں یہ سب نہیں چلے گا، عقیدے سے کبھی بھی ہم کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ مثال لیجیے اب اس کی، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس میں ہمارا 100% یقین ہے، اس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو معاذ اللہ، پھر وہ کیسا مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ عز و جل ایک ہے۔ اسی طرح کا جو یقین ہوتا ہے 100%، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو میں نے ڈیفینیشن میں بتایا کہ جو کسی شرعی دلیل حاصل ہو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، شرعی دلیل سے حاصل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عقیدہ آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے وہ ایسے ویسے بنا شرعی دلیل سے نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھ سن کر دل میں بٹھا لیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ عقیدہ کہاں سے آپ کو ملا، تو آپ کہیں کہ ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہماری اماں ایسا کرتی تھی، تو یہ شرعی دلیل نہیں ہوئی۔ ان باتوں کو شرعی دلیل نہیں ہوئی، ان باتوں کو شرعی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ ہمارے بزرگ پرانے زمانے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ جیسے آج معاشرے میں بہت سے کام رسم و رواج کے نام پر ہو رہے ہیں، جیسے کوئی شرعی دلیل نہیں، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر عمل کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی شریعت جس کو دلیل پروف بتاتی ہے، نہ کہ جس سے آپ دلیل سمجھتے ہو۔ اگر شرعی دلیل سے آپ کا عقیدہ حاصل ہوا ہے تو وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تو فتنہ ہوگا یا فساد ہوگا۔ اب شرعی دلیل کسے کہتے ہیں، اس کو جانیے۔ شرعی دلیل جس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس سے آپ دلیل لے سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک، حدیث مبارکہ، آپ ان سے دلیل لے سکتے ہیں۔ ایسے 3-4 چیزیں اور ہیں جن سے دلیل بنایا جا سکتا ہے، جسے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر آپ نے عقیدہ نکالا ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے آپ عقیدہ نہیں کہہ سکتے اسے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اب جو ہم نے بات کری ہے اس کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں کوئی چیز ہے، بھلے وہ عقلی لحاظ سے کریکٹ ہو، لیکن شریعت میں اس بات کی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اب جو بھی ہے اگلا پارٹ جو ہمارا رہے گا وہ عقائد کی اہمیت پہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا دوسرا پارٹ آج مکمل ہوا، اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ مختصر
वीडियो बनाना ही बेहतर है इस मामले की। लोग इसको ज़्यादा सुने। अगर लंबी वीडियो बनाता हूँ तो लोग नहीं सुनते हैं, थोड़ी काम की मसरूफियत होती है लोगों की, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अकीदा। अगर यही हमारा सही नहीं हुआ तो हमारी सारी चीज़ बेकार है, सारे अमल बेकार है। तो इसलिए इसको ज़्यादा मुख्तसर ना करके 5 से 7 मिनट के लिए आप थोड़ा सा तवज्जो दें और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।